ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے دو مقامات سے اس وقت میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی ایک صفت کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ رات کو وہ لوگ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، اس کے عبادت کرنے کے لیے اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں اور مصلی پر آ جاتے ہیں۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے معافی کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ وہ دو صفتیں ہیں جو ان دو صفتوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جو دوسرے کام ہیں، نماز، فرض نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا خوف ہمیشہ دل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ساتھ میں موجود ہے، اور ان دونوں صفتوں کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ ہی کرم کر دینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یہ صفت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ان دو صفتوں کے درمیان ہوتا ہے کہ خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ اب یہ خوف اور رجا کیسے ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، موقع اس کا کیا ہے؟ دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھی دونوں صفتیں متضاد ہیں ایک دوسرے کی۔ اگر خوف ہے تو امید کیسی، اور امید ہے تو خوف کیسا؟ دو متضاد صفتیں ہیں یہ، تو ایک دل میں کیسے جمع ہوں گی؟ یہ دل میں خیال آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری مثالیں اس کی ایسی ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دل میں انسان کے خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں صفتیں ایک دل میں جمع ہو سکتی ہیں، ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کا امتحان ہے، تو دل میں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں فیل نہ ہو جاؤں، اور ساتھ میں امید بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پاس ہو جاؤں۔ تو دونوں صفتوں کے ساتھ اب اگر آدمی صرف خوف ہی خوف رکھے تو ساری زندگی امتحان نہیں دے گا، اور صرف امید ہی امید ہو، خوف نہ ہو، تو بھی پریشانی کا سبب۔ اس لیے دونوں باتیں ساتھ ہوتی ہیں ایک وقت میں۔
کہ آدمی امتحان اس لیے دیتا ہے کہ میں اس امتحان کو دے کر اعلیٰ درجے تک پہنچ جاؤں گا، میری ترقی ہو جائے گی. تو یہ امید ہوتی ہے کہ ابھی امتحان اگر پاس کر لیا تو مجھے اگلے رینک پر اگلے جو تقرری ہو جائے گی میری، اور اگر فیل ہو گیا تو یہ بھی ڈر رہتا ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یا اسی طریقے سے انٹرویو دینے کے لیے کوئی شخص جا رہا ہے تو انٹرویو میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. آپ اکیلے تو نہیں ہیں، آگے 2 4 10 آدمی اور بھی آپ کے ساتھ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے. اب ممکن ہے کہ وہ آپ سے آگے نکل جائیں، آپ پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے دونوں صفتیں ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں. انسان آپریشن کراتا ہے، بیمار ہے، آپریشن کے اندر بھی دونوں چیزیں ہوں گی. دل میں یہ خیال بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، بیماری پہلے سے زیادہ ہو جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ بھی ہو سکتا ہے اس آپریشن کے بعد صحت یابی ہو جائے. تو دیکھیے دونوں صفتیں جمع ہو رہی ہیں، امید بھی ہے، خوف بھی ہے. لیکن کوئی آدمی صرف یہ نہیں ہے کہ امید ہی امید رکھ کر کوئی کام کر لے، یا صرف خوف ہی خوف اور کام کر لے، ایسا نہیں ہوتا. تو ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ایمان بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا اور میں سب لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا، تو فرمایا کہ اللہ سے امید اتنی ہے کہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا انشاءاللہ، اتنی امید ہے مجھے. اور اگر یہ اعلان فرما دیں کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو فرمایا کہ اللہ سے امید اتنی ہے کہ وہ ایک شخص بھی میں ہی ہوں گا انشاءاللہ جنت میں جانے والا. تو خوف اتنا ہے اور ساتھ میں امید بھی اتنی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ 2 صفتیں دل میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو. البتہ خوف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خوف عام لوگوں کا ہوتا ہے، ایک خوف خاص لوگوں کا ہوتا ہے. ہم جیسے عام لوگ خوف کیا کرتے ہیں کہ جہنم میں جلنا ہوگا، جہنم کی آگ ہمیں جلا دے گی، سانپ ہمیں کھا لیں گے، بچھو ہمیں کھا لیں گے، اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. لیکن جو خاص لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہیں. بس جس اللہ نے ہمیں اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے، کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، یہ دل میں ہوتا ہے. یہ خاص لوگوں کا خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ ایک فکر میں، جیسے فکر مند آدمی ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غم کی کیفیت آپ پر طاری ہے. دائم الفکرہ متواصل الاحزان. بھائی کس چیز کا ڈر اور خوف تھا آپ کو؟ آپ سے تو کہا گیا تھا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو جائیں. اے میرے حبیبی، دنیا آپ ہی کے لیے بنائی ہے، یہ جنت یہ جو ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے بنائی گئی یہ ساری چیزیں. اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا ہی وجود میں نہ آتی. مفہوم ہے یہ؟ تو بات یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود آپ دائم الفکر کس فکر میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں، خالق و مالک ہیں، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے. بس یہ ہے وہ فکر. تو یہ خاص لوگوں کا خوف یہ ہوتا ہے. عام لوگ اور طرح کا ڈرتے ہیں. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. اولاد اپنے باپ کا ڈر دل میں محسوس کرتی ہے، ڈرنا چاہیے بھی. اب ایک شخص اس لیے ڈر رہا ہے، یعنی ایک بچہ اپنے باپ سے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو ابا جان پٹائی کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، مار پیٹ کا ڈر ہوتا ہے. اور ایک بچہ اس سے اونچی فکر رکھتا ہے کہ ابا نے جو کہا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو انہیں رنج ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی میرے اس عمل سے، تو میں اپنے والد کو رنج اور تکلیف سے اور مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں غم نہ ہو، رنج نہ ہو. آپ بتائیے دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب والد کی عظمت دل میں ہو. تو اسی طریقے سے ایک مومن کے دل میں جب اللہ کی عظمت ہوتی ہے
تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں گناہ کر کے میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آدمی اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف کھائے، کیونکہ یہ بندگی اور شرافت کے خلاف ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، صبح و شام ہمیں روزینہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے۔ بعض لوگ غلط وقت پر امید رکھتے ہیں۔ دیکھیے دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ جو امید اور خوف کی جو صفت ہے نا، یہ گناہ کے بعد ہونی چاہیے، گناہ سے پہلے نہیں۔ آج کل معاشرے میں گناہ سے پہلے آپ کسی کو کہو گے یہ گناہ مت کرو، ارے یار چھوڑو نا بھائی، کیا تم مولوی والی باتیں کر رہے ہو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور گناہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ غلط۔ اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ عاجز بندہ ہے، جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آرزویں باندھ رہا ہے۔ گناہ کر رہا ہوں کہ اللہ بڑا بخش دے گا، اللہ بڑا کریم۔ یہ شرافت کے خلاف، شرافت نفس کے خلاف ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو کے اور اس کی نافرمانی کرے۔ تو بندگی کے خلاف ہے کہ آدمی اس طرح کی سوچ رکھے، بلکہ آدمی کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے رک جائے۔ تو دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ جو فکر مند رہتے تھے تو وہ اسی بات کے تھے کہ آپ اپنی امت کی طرف سے ہی فکر مند ہوتے تھے، اور ہمیشہ اس بات کا غم رہتا تھا کہیں امت یہ گناہ نہ کر لے، یہ نہ کر لے، وہ نہ کر لے۔ اچھا، جو لوگ اتباع نبوی پر گامزن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین ہیں، ان کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے گردن کو لوگوں نے پل بنا رکھا ہے، یعنی لوگ اس کو پھلانگ کر جا رہے ہیں یا لوگ اس پر چڑھ کر جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے، قاضی تھے اپنے زمانے کے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے آ کے۔ اب لازمی بات ہے کہ کسی مسئلے میں انہوں نے کہا یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اب جس کو بتایا ان کے کہنے کی وجہ سے اس نے عمل کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے نہیں پوچھے گا، وہ تو کہے گا یا اللہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے جواب دے دیا، میں نے اس پہ عمل کر لیا۔ اس لیے انہیں یہ فکر تھی کہ اگر قیامت کے دن تو مجھ سے باز پرس ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے وہ حلال کو حرام کرتے ہو، نہیں، اپنے علم کے مطابق انہوں نے حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر اور خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ وہ فکر تھی جو انبیاء، صلحاء، علماء کو ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی امید، اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو، اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں پکڑا جاؤں۔ اور اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے، اگر آدمی صرف خوف ہی میں مبتلا ہو تو اس سے مایوسی پیدا ہوگی، اور مایوسی اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے جو دوسری آیت تلاوت کی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اس میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ مایوس مت ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس کا موقع کیا ہے، کس وقت امید ہونی چاہیے، کس وقت خوف ہونا چاہیے؟ ایک آدمی سے گناہ ہو گئے سرزد، اب گناہ ہونے کے بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے۔ اب جو آدمی اس موقع پر دعا کرے گا، یہ ایسا خوف مطلوب ہے۔ اور شیطان اصل میں ایسے وقت میں انسان کے دل میں جو بات ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ 70 سال سے ہی گناہ کر رہا ہے میاں، 80 سال سے ہی گناہ کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہاں معاف کریں گے تجھے؟ تو مایوس نہ ہوا، وہاں کہے کہ جب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، جب میں توبہ کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔
اور مجھے معاف فرما دیں گے. کیونکہ حدیث میں جو مضامین آتے ہیں ان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ انسانوں نے چاہے اتنے کیے ہوں جس سے آسمان و زمین کی فضا بھر جائے، لیکن وہ اگر خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، چاہے تمہارے گناہ جو ہے وہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں. اندازہ لگائیے، یہ وہ وقت ہوتا ہے اصل میں امید کا کہ اللہ سے امید رکھے، نہ مایوس نہ ہو. اب شیطان نے اسے مایوسی دکھلائی، راستہ دکھایا مایوسی کا، لیکن وہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور توبہ اللہ ہی قبول کرتے ہیں تو میں توبہ کرتا ہوں بس. اس لیے یہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اب آگے چلو، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کے حقوق میں سے ہوں یا بندگان خدا کے حقوق میں سے ہیں، جب توبہ کر لی اب ان جن کی تلافی ہو سکتی ہے تلافی کی کوشش کریں. مثلا اللہ نے زندگی دی ہے، نمازیں رہ گئی ہیں، نمازوں کی قضا شروع کر دے. روزے رہے ہوئے ہیں، روزوں کی قضا شروع کر دے. اسی طرح بندگان خدا میں سے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس کا حق ادا کرے. تو تلافی معافات یہ اس گناہ کا لازمی تقاضا ہے، گناہ سے معافی کا تقاضا ہے. جب ہم نے معافی مانگ لی، اب جس کا حق ہے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی 10 سال کی نماز ایک ہی دن میں پڑھ لو، نہیں، آپ چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں. جب آسانی ہو ایک روزہ رکھ لیں، آج ایک رکھ لیا، 3 دن بعد ایک رکھ لیا، پھر مطلب اسی نیت سے رکھیں کہ جو روزے میرے رہ گئے، فوت ہو گئے، میں ان کی قضا کر رہا ہوں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر جتنے روزے یا جتنی نمازیں قضا تھیں یا کسی کا حق بھی تھا، آپ نے ادائیگی کی فکر کر لی، اور اب اگر انتقال ہو گیا، ابھی اس تمام چیزیں پوری نہیں ہوئیں، تب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف سے اس کو ادا کر دیں. کیونکہ نیتوں پر موقوف ہے ساری چیز. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم نے نیت کر لی، امید ہے کہ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمارے معاملات صاف کر دیں. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. جب ایک آدمی نیت کرتا ہے نا، میں انشاءاللہ آج سے بس میں ارادہ کر رہا ہوں کہ پچھلی نمازیں میں قضا کرنی شروع کر دوں گا، یہ نیت کر لی اس نے، ابھی عمل نہیں کیا، موت آ گئی، انشاءاللہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے. ایک آدمی 70 سال کا لیکن دل میں جوش پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا کہ قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے. اب لازمی بات ہے یہ عمر حفظ کی ہے تو نہیں، لیکن ایک آدمی نے شروع کر دیا، ایک ایک آیت پڑھ رہا ہے. ابھی 10 آیتیں بھی نہیں حفظ کی تھی کہ موت واقع ہو گئی. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں میں سے اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں. اب ایسے کریم سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ گناہ کرتے رہو اور یہ سوچتے رہو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ غلط. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، نوجوان آدمی تھے وہ. آپ نے فرمایا کیف تجدو، تم اپنی طبیعت اس وقت کیسی محسوس کرتے ہو، کیا حالت ہے تمہارے قلب کی، کیفیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں اللہ کا خوف بھی محسوس کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا مجھے بڑا خوف ہے، اور ساتھ میں اللہ کی رحمت سے بھی بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی یہ بات سنی، فرمایا کہ کسی مومن قلب میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا خوف ہے اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کی امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو امید کا جو وقت ہے، خوف کا جو وقت ہے، وہ اصل میں موت کا وقت ہے، مرنے سے پہلے. اس بات کی فکر کریں. بیمار ہے آدمی، نہیں پتا کہ کب دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں، تو اپنے گناہوں کا بھی خوف ہو، ساتھ میں اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی ہوں. یہ کیفیت جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جس چیز کا خوف ہے اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز سے یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اس کو عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے یہ ایک مومن کے لیے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں مومن کے دل میں جمع ہوتی ہیں، اور ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امیدیں رکھے.
لیکن جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ گناہ کرنے سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کے بعد اگر انسان کو خوف ہوتا ہے تو وہ خوف دور کر دے اور امید رکھے کہ نہیں بھائی میں جب گناہ تو ٹھیک ہے مجھ سے ہو گئے لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں بھی آپ اگر غور کریں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور ساتھ میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا مہربان۔ لیکن اس کے بعد فوراً بات کیا کہا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری نصرت نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر پتہ ہے ان کو کہ گناہ کا کام ہے لیکن اس امید پر کہ جی اللہ بڑا کریم اور گناہ کر رہے ہیں، یعنی آرزو یہ باندھ رہا ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا۔ یہ کتنا عمدہ شعر ہے، اللہ تعالیٰ صرف آرزوؤں سے نہیں ملتے کہ ہم آرزو کر لیں کہ اللہ آپ ہمیں مل جائیے بس، ارے بھائی اپنے آرزوؤں کا خون کرو، ناجائز آرزوؤں کا گلا گھونٹو، پھر انشاءاللہ اللہ ملیں گے۔ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو ہونا، یعنی ناجائز آرزوؤں یا تمنائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، ان آرزوؤں کو جب ہم گلا گھونٹیں گے، ان کا خون کریں گے، نتیجتاً اللہ تعالی ہمیں مل جائیں گے۔ بس یہ ہے اصل چیز، صرف تمنائیں اور امیدیں نہ رکھے بلکہ کام بھی کرے، کچھ صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھے۔ دونوں صفتیں انشاءاللہ انسان کے جب دل میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوف سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور امیدیں اس کی پوری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا وہ یہی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے نہ، اللہ تعالیٰ سے بالکل۔ دیکھیے اگر آدمی صرف امیدیں ہی باندھے گا، امید ہی امید ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا، پھر غافل ہو جائے گا۔ آج کل جو آدمی گناہ کر رہا ہے وہ غفلت کی بنا پہ کر رہا ہے، غافل ہے، تو وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کریم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا نقطہ نواز، بھائی اللہ نقطہ نواز ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کون سے نقطے پہ بخشے گا۔ بھائی سارے نقطے اگر ہم لگائیں گے تو کسی ایک نقطے پہ بخش دے گا، جس نقطے پہ چاہے، لیکن ہم ایک نقطے کی کام بھی نہ کریں اور سمجھیں کہ اللہ بڑا نقطہ نواز۔ دیکھیے نقطے کیا ہے کہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، صدقات بھی دے، ضرورت مندوں کے کام بھی آئے، اہل حق کے حق بھی ادا کرے، والدین کے حقوق ادا کرے، اپنی اولاد کا حق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، بس میں بیٹھنے والوں کے حق ادا کرے، جہاز میں بیٹھنے والوں کا حق ادا کرے، ہر جگہ جس کا جو بھی دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جس کی جو ادا پسند آ جائے، کسی کی یہ ادا پسند آ گئی کہ کتے کو پانی پلا دیا، کسی کی یہ ادا پسند آ گئی کہ چھٹرتے ہوئے کتے کو لا کر جو ہے اس کی تیمارداری کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس پر بخش دیا۔ پچھلی امتوں کے واقعات آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کس نقطے پر بخشے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ تبھی ہے نا ہم سارے نقطے ادا کرتے رہیں، جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان پر عمل کرتے رہیں، اب اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، بزرگان دین کے واقعات سے، کہ اللہ ہم نے تو کام تو بڑے بڑے کیے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، نوافل پڑھے، تہجد ادا کیے، اشراق پڑھی، اوابین پڑھی، فرض نمازیں پڑھی، لیکن اللہ نے ہمیں بخش دیا ایک چھوٹی سی کسی کام کی وجہ سے۔ اس کی مخلوق میں سے ہم نے کسی مخلوق پر رحم کیا، اللہ کو وہ عادہ پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا کہ بس ہم نے تمہیں اس پہ بخش دیا۔ تو فرمایا کہ وہ بڑے بڑے اعمال تو ہمارے ہوا میں چلے گئے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، میں یہ نہیں کہتا وہ نہ کریں، کرنے کی چیزیں ہیں، کرتے رہو وہ بھی، اور بعد میں فرمایا کرتے رہو ڈرتے رہو۔ دیکھیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کے بعد یہ حکم ہے کہ جب سلام پھیر دو تو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل تھا،
آپ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. اب آپ سوچیے کہ استغفار کا موقع ہے کیا؟ یا الحمدللہ کہنے کا موقع ہے؟ اللہ نے نماز جیسی چیز ادا کرا دی تو اصل تو یہ تھا کہ ہم کہیں الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے نماز جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی اور پڑھنے کی توفیق دی. اصل تو یہ عمل تھا. لیکن آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس بنا پہ کرتے تھے کہ یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکے، تو اس کوتاہی پہ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. یہ وہ نقطہ ہے. تو دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اپنے عمل پر تم فخر کرو، غرور کرو، تکبر کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ جیسا عمل کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے. ماں باپ کی خدمت جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے. اولاد کے حقوق جو ادا کرنے چاہیے تھے ویسے ادا نہیں کر سکے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے اور یہ بات سوچے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی دل میں ہمارے یہ بات پیدا فرما دیں گے کہ کرتے رہو، ڈرتے رہو. اس عمل پر یہ نہ مدار اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن محض اللہ کے فضل و کرم پر عمل کو مت چھوڑے. کسی شخص نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشیں گے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ اعتراض کیا کسی نے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی اصل چیز ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ بھائی یہ عمل فضل خدا بندی کے متوجہ ہونے کی علامت ہے. آپ سے جو اچھے کام کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہے. کیسے پتہ چلے گا اللہ کا فضل متوجہ ہے؟ اچھے عمل کرو گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہے. تو یہ ہے عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، بس یہ سمجھے کہ یہ عمل کی توفیق بھی اللہ نے مجھے دی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. نماز پڑھنے کے بعد کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساتھ میں ایک دعا کہتے ہیں الحمدللہ. جیسی بھی پڑھی گئی اللہ نے پڑھوا دی اپنے فضل و کرم سے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے. اور جو جن 2 صفتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آرزوؤں کے مطابق، حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. یہاں بس ایک بات میں آخری کہہ کے ختم کر دوں کہ اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہونا چاہیے دل میں، کتنا ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ہمیں یہ بات، اس کا ثبوت ملتا ہے. آپ نے فرمایا اللہم اقسم لنا خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. یا اللہ ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا کر دیجئے کہ ہم تیرے اور گناہ کے درمیان جو ہم گناہ سے رک جائیں. بس یہ بڑی بات ہے. آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو لیکن فوراً دل میں آ جائے نہیں اللہ ناراض ہو جائیں گے، چھوڑ دیے. حرام کھانا اس کے لیے آسان تھا لیکن حرام سے چھوڑ دیا، اس نے حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے. رشوت لے سکتا تھا، نہیں لی، بھائی اللہ ناراض ہو جائیں گے. بس یہ چیز ہے اللہم اقسم لنا خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. ہمارے اور گناہ آپ کے درمیان جو ہے نا، بس وہ گناہ جو ہے وہ چھوٹ جائیں، اتنا خوف پیدا کر دے، یہ خوف درمیان میں آ جائے. اب آپ ہر عمل کو لے لیجئے، جہاں پر بھی جو عمل ہوگا اگر یہ خوف بیچ میں آ جائے گا انشاءاللہ گناہ سے رک جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.